اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، آج دن بھر کی اہم خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں خبریں آپ کی خدمت میں پیش کروں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، اس کے پروگرام کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں آ کر کمنٹ کرنا مت بھولیے۔ تو ناظرین محترم، آج کی سب سے پہلی خبر کا تعلق سعودی عربیہ سے ہے کہ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں عوامی مقام پر جھگڑے میں ملوث 7 غیر ملکیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سعودی پولیس کے مطابق عوامی مقام پر جھگڑے میں ملوث افراد کے خلاف مقدمہ درج کر کے انہیں پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ گرفتار ملزمان کا تعلق پاکستان اور افغانستان سے ہے۔ ریاض پولیس کے ترجمان نے بتایا ہے کہ جھگڑے کی ویڈیو بنانے اور وائرل کرنے والے شخص کی تلاش بھی جاری ہے۔ سعودی وزارت حج و عمرہ کی جانب سے سیزنل ورک ویزوں کے اجراء کی مدت میں توسیع کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق سعودی وزارت حج و عمرہ کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ سیزنل ورک ویزوں پر آنے والے 90 دن قیام کر سکیں گے۔ مدت ختم ہونے پر ان کے ویزوں میں مزید 90 دن کی توسیع بھی ہو سکے گی۔ علاوہ ازیں وزارت حج و عمرہ کا مزید کہنا ہے کہ سیزنل ورک ویزوں کی فروخت پر 50,000 ریال تک جرمانہ عائد ہوگا۔ متعلقہ کمپنی یا ادارے کو حج و عمرہ سروسز کے لیے 5 سال تک بلیک لسٹ کر دیا جائے گا، یا پھر دونوں سزائیں بیک وقت بھی دی جا سکتی ہیں۔ نیدرلینڈ کے بعد ہنگری نے بھی اپنے سیاسی پناہ سے متعلق یورپی یونین کے قوانین سے استثناء یعنی ایگزمپشن حاصل کرنے کی خواہش کا اظہار کر دیا ہے۔ اس طرح سیاسی پناہ کے ضوابط کے حوالے سے یورپی یونین میں اختلافات مزید واضح ہوتے جا رہے ہیں۔ یورپی یونین نے رواں برس مئی میں سیاسی پناہ سے متعلق نئے قوانین منظور کیے تھے، جو 2026 میں لاگو ہو جائیں گے۔ ان قوانین کا مقصد یورپ آنے والے مہاجرین کو اس بلاک کے تمام 27 ممالک میں بانٹنے کے ساتھ ساتھ پناہ کے لیے نااہل سمجھے جانے والے مہاجرین اور امیگرینٹس کی ملک بدری کو تیز بنانا ہوگا۔ ہنگری کی حکومت اپنی سرحدوں کی حفاظت اور غیر قانونی تارکین وطن کو روکنے کے لیے سخت اقدامات کرنے کے لیے پرعزم نظر آتی ہے۔ اور دروازوں کے لیے لوہے اور لکڑی کی بات ہوئی پرانی، اب زمانہ ہے المونیم کا، جو دیر پا بھی ہے اور خوبصورت بھی۔ ریسٹورنٹ کے تراسا کی کنوپی ہو یا تول دو، گھروں کی بالکونی کو سن شائن سے محفوظ رکھنے کے لیے سایہ ہو، سب کچھ تیار کیا جاتا ہے جدید ترین مشینری پر۔ ماہر کاریگروں کی نگرانی میں سب کچھ کے لیے ہمارے دفتر تشریف لائیں۔ پرسیانا پورتاس کورنیا، کایے دے کورنیا مودرن، نمبر 27 کورنیا دے یوبریگت۔ ہمارا فون نمبر ہے 6624744144۔ شینگن زون کے 27 ممالک میں سے 5 مشکل ترین ممالک ہیں جن میں داخلے کے لیے آپ کو ویزا درکار ہے، اور ویزا کا حصول بہت ہی مشکل ہے۔ ان میں مالٹا، استونیا، بیلجیم، سویڈن اور ڈنمارک شامل ہیں۔ سب سے زیادہ ویزا مسترد ہونے کی شرح مالٹا میں ہے۔ 2023 میں مالٹا میں اپلیکینٹس نے 33,306 درخواستیں دائر کی، جن میں سے 12,261 کو مسترد کر دیا گیا۔ جن قومیت کے شہریوں کی درخواستیں مسترد ہوئی ان میں ایجپشن یعنی مصری اور مراکشی شامل ہیں۔ استونیا نے 61.4% اور بیلجیم نے 26.6% ویزا درخواستیں مسترد کی۔ اس کے بعد سویڈن نے 23.1% اور ڈنمارک نے 21.2% ویزا درخواستیں مسترد کی ہیں۔ پرتگال میں غیر ملکی مزدوروں کے لیے قوانین سخت بنا دیے گئے۔ پرتگال نے غیر قانونی طور پر آنے والے تارکین وطن کو روکنے کے لیے ورک پرمٹ کے لیے درخواست دینے اور اس عرصہ کے دوران اس ملک میں رہنے کی اجازت دینے کا قانون ختم کر دیا ہے۔ امیگریشن پالیسی کے انچارج نائب وزیر روئی آرمیندو فریتاس کے مطابق یہ تبدیلی یورپی ضوابط کے عین مطابق ہے، لیکن NGOs کے نمائندوں کے مطابق یہ تبدیلی مہاجرین مخالف اور عوامیت پسند دائیں بازو کی جماعتوں کے دباؤ کے سبب کی گئی ہے۔ یورپی ملک پرتگال نے برین ڈرین کو روکنے کے لیے 35 سال سے کم نوجوانوں کے لیے پہلے سال کے دوران انکم ٹیکس وصول نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ٹیکس خاتمے کے اقدام سے ان تمام نوجوانوں کو فائدہ پہنچے گا جو ملک میں رجسٹرڈ ہیں اور جن کی عمریں 35 سال تک ہیں۔ اس کے علاوہ 35 سال تک کے نوجوان اپنا گھر خریدنے کے لیے 100% مارٹگیج حاصل کرنے کے لیے ریاستی گارنٹی کا بھی استعمال کر سکیں گے۔ بارسلونا کے فٹ بال اسٹیڈیم کیمپ نو میں کام کرنے والے کنسٹرکشن ورکر کی لڑائی میں 6 افراد زخمی ہو گئے۔ لڑائی میں تقریباً 30 ورکرز کے گروپ نے حصہ لیا، جن میں اکثریت البانوی اور رومانیہ کے شہریوں کی تھی۔ ورکرز کے تصادم کی وجہ سے ابھی تک واضح نہیں ہو سکی کہ اس کا محرک کیا تھا۔ لڑائی میں لکڑی کے ڈنڈوں کا آزادانہ استعمال کیا گیا تھا۔
ورکرز کی لڑائی کا اختتام پولیس موسسہ اسکوادرا کی مداخلت سے ہوا تھا۔ کاتالان صدر اور سوشلسٹ پارٹی کے رہنما سلوادور اییا نے 14 سال میں پہلی بار اسپین کے نیشنل ڈے کی سرکاری تقریبات میں شرکت کی ہے۔ سوشلسٹ رہنما سلوادور اییا نے میڈرڈ میں فوجی پریڈ کے ساتھ ساتھ بادشاہ فلیپے ششم کی ساتھ شاہی استقبالیہ یعنی رائل ریسیپشن میں بھی شرکت کی۔ 2010 میں سابق صدر کاتالان ہوسے مونتیا 12 اکتوبر کی تقریبات میں شرکت کرنے والے آخری کاتالان صدر تھے۔ کاتالان اساتذہ پسند جماعتوں کی حکومت کی وجہ سے کاتالان صدور اسپین کی قومی تقریبات میں شرکت نہیں کرتے تھے۔ بارسلونا کے محلے پبلانو کے کائے دے البا میں ایک گروہ نے چاقو سے حملہ کر کے 2 افراد کو زخمی کر دیا۔ ایک زخمی کی حالت تشویشناک ہے اور ملزمان حملے کے بعد میٹرو 4 کے سٹاپ بوگاتل سے فرار ہو گئے تھے۔ پولیس نے بعد ازاں 6 افراد کو گرفتار کر لیا ہے جن سے واقعے کی تحقیقات جاری ہے۔ نام بھی اصلی، ذائقہ بھی اصلی، لذت اور چٹخانوں کی دنیا، پرانا کرتبہ ریسٹورنٹ اینڈ میرج ہال، دیسی کھانوں کا مرکز، روسٹ مرغی، چاپ گرل، روسٹ ران، سالم بکرا روسٹ، وسیع اور عریض ہال، 400 افراد کے بیٹھنے کی جگہ، سالگرہ، شادی اور دیگر تقریبات کے لیے، فیملیز کے لیے علیحدہ انتظام۔ ریسٹورنٹ کی دنیا میں خدمت اور نفاست کا نام چودھری اسکندر حیات گوندل۔ ہمارا پتہ کائے کرتبہ نمبر 100، بادالونا، اسپین۔ ہمارا فون نمبر 9313923341۔ نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز، گرل، تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ۔ قاری عبدالرحمان کی فخریہ پیشکش غریب و امیر کے لیے، بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ، کائے استے نمبر 9، نزد دراسانہ ہاسپٹل، بارسلونا۔ اسپین میں دفاتر کی بلڈنگ کی لائٹس دیر تک جلتی رہتی ہیں اور اس کی وجہ ورکر سے اوور ٹائم لگوانا ہے، مگر اوور ٹائم کا کام کا 42% ورکرز کو ادا نہیں کیا جاتا۔ اس میں فائنانشل سیکٹر سب سے زیادہ متاثر ہے، اگرچہ مہمان نوازی اور ریٹیل، فائنانشل ایکٹیویٹیز اور کنسلٹنگ وہ شعبہ ہے جہاں زیادہ تر اوور ٹائم بغیر معاوضے کے کیا جاتا ہے۔ بینک آف اسپین کے مطابق اسپین میں سرکاری ملازمین پرائیویٹ سیکٹر کے ملازمین کے مقابلے میں 24% زیادہ کماتے ہیں، جو کہ یورپی ایوریج سے 3 گنا زیادہ ہے۔ ایک سرکاری ملازم کا کہنا ہے کہ میں پیر سے جمعہ تک ہفتے میں 37.5 گھنٹے کام کرتا ہوں۔ پرائیویٹ سیکٹر کے ایک کارکن کا کہنا تھا کہ میں دن میں 15 گھنٹے اور کبھی کبھی رات کو بھی کام کرتا ہوں۔ اسپین کی پولیس موسسہ اسکوادرا نے 4 افراد کو گرفتار کیا ہے اور ان سے 6 کلو سے زائد ہیروئن، کوکین اور چرس برآمد کر لی ہے، جس کی بلیک مارکیٹ میں قیمت 4,28,000 یورو ہے۔ گرفتار افراد کی عمریں 38 سے 60 سال کے درمیان ہے۔ پولیس ان کی شہریت نہیں بتائی۔ اس گروہ کے خلاف تحقیقات کا آغاز مارچ 2024 میں ہوا تھا۔ پولیس آپریشن کے دوران لا جونکیرا، فیگیرس اور کاباناس میں ہوا۔ ملزمان نے ہیروئن دہی کی سیل بند ڈبیوں میں چھپا رکھی تھی۔ اسپین کے سپریم کورٹ نے ایک شخص پر 1080 یورو کا جرمانہ عائد کر دیا ہے، جو پولیس رپورٹ درج کرانے کے لیے بالنسیا کے ایک پولیس اسٹیشن پر برہنہ ہو کر گیا تھا۔ پولیس کے اصرار کے باوجود ملزم نے لباس پہننے سے انکار کر دیا تھا۔ برہنہ ملزم نے صرف جوتے پہن رکھے تھے، حالانکہ اس کے پاس کپڑوں کا ایک بیگ بھی تھا۔ سزا یافتہ شخص کا موقف ہے کہ اس کے نظریات اور آزادی اظہار رائے کی بنیادی حق کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ اسپین میں رواں سال اب تک 500 ورکرز کام کے دوران حادثات میں ہلاک ہو چکے ہیں۔ کام کے دوران ورکرز کی ہلاکتوں کی تعداد 9% اضافے کی نشاندہی کرتی ہے۔ کام کے دوران سب سے زیادہ اموات سروس سیکٹر میں ہوئی، جن کی تعداد 210 تھی۔ اس کے بعد کنسٹرکشن کے شعبہ میں 93 اموات ہوئی۔ لیبر منسٹری کے اعداد و شمار کے مطابق 404 ورکرز کی اموات کام کے دوران ہوئی، 94 سفر کے دوران حادثات کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔ بارسلونا سٹی کونسل کے مطابق بارسلونا میں کورتس محلے میں روڈ ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں 25 سالہ موٹر سائیکل سوار جاں بحق ہو گیا اور اس کے ساتھ موٹر سائیکل پر سوار خاتون بھی شدید زخمی ہو گئی۔ پولیس حادثے کی وجوہات کی تحقیقات کر رہی ہے۔ دوسرے واقعے میں ایک 44 سالہ موٹر سائیکل سوار اس وقت ہلاک ہو گیا جب وہ سان پیرے دے ریبیس میں تیز رفتاری کے باعث سڑک سے اتر گیا اور حادثے کا شکار ہو گیا۔ اس حادثے کے ساتھ رواں سال بارسلونا شہر میں ٹریفک حادثات میں کل 8 افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور صوبے کاتالونیا میں 101 موٹر سائیکل سوار ہلاک ہو گئے ہیں۔ ناظرین محترم، یہ تھا آج کا خبر نامہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا۔
امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آئے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے، اور روز محشر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور زیارت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔